ہمارے اس ماحول کلچر کے اندر اگر ایک بندہ ہے وہ ایک مکان خریدنا چاہ رہا ہے، تناجش کا یہ مفہوم ہے کہ کسی بندے کو یہ پتہ چلے کہ یار فلاں شخص وہ مکان خرید رہا ہے تو میں ٹیلی فون کر کے میں اس کی بولی بڑھوا دیتا ہوں۔ اب اس شخص کے من میں اس کی نیت کو یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، لیکن وہ فون کر کے یا فیکس کر کے وہ اس کی قیمت محض اس لیے بڑھوا رہا ہے کہ اس بندے کو مہنگا ملے۔ وہ خود خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اسے خود وہ چیز نہیں شو پہ کرنی، اس نے نہیں وہ خریدنی، وہ خود پرچیز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، محض اس لیے بولی دے رہا ہے کہ اگلا بندہ جو ارادہ کر چکا ہے اس چیز کو لینے کا اس کو وہ چیز مہنگی ملے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تناجش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بلا تناجشوا، اے مسلمانوں کسی موقع پر ایسی بولی بھی نہ دو کہ تمہارا خریدنے کا ارادہ تو نہ ہو، محض اس لیے بولی دو کہ اگلے مسلمان بھائی کو وہ چیز مہنگی ملے گی۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، فرمایا اے لوگو آپس میں بدگمانی نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کو مہنگی چیزیں دلوانے کے لیے قیمتیں نہ بڑھاتے رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ظاہری عیب بھی کسی کا تلاش نہ کرو اور باطنی عیب بھی کسی کا تلاش نہ کرو، کیونکہ جب عیب کسی کے آپس میں ایک دوسرے کے تلاش کرو گے تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ ناہموار ہو جائے گا۔ کوئی شخص کسی کام جا رہا ہو، فار ایگزامپل آگے اس کو کوئی بندہ کسی ایسے کام میں مصروف نظر آئے جو کہ وہ کام اس کی نظروں میں درست نہ ہو، تو ایسا نہ کرے کہ اپنا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ اب ایک شخص سائیکل پہ جا رہا ہے، کہیں کسی بندے کو کسی برائی کے اندر اس نے ملبس دیکھا، گھر سے وہ نکلا سبزی لینے کے لیے، آگے اس نے کہا چل سبزی تے ٹھہر کے لاؤں گے، پہلے ایدا تے پتہ کریے کی پیا کرتا ہے۔ ایک شخص مرسڈیز پہ نکلا یا سائیکل پہ نکلا، عمل اگر ایک ہے تو اس کا رزلٹ بھی ایک ہی رہے گا۔ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان بلا تجسسوا، خبردار ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کے عیب، غلطیاں، کوتاہیاں جو ہیں ان کو تلاش نہ کیا کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہے گا، ایسا شخص جو دوسروں کی غلطیاں، کوتاہیاں، عیب دوسروں کے تلاش کرتا ہے ہمیشہ، فرمایا جو ایسی عادت میں مصروف رہے گا وہ لوگوں کو ضائع کر دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو ضائع۔ ایک امیر فرمایا، حکمران، لیڈر کسی علاقے کا، فرمایا اگر وہ یا اس کی انفرادی زندگی میں کوئی دوسرا شخص، فرمایا اگر جو بھی شخص لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہے گا کہ لوگوں کی غلطیاں تلاش کرو، عیب تلاش کرو، کوتاہیاں تلاش کرو، فرمایا کتنی دیر آخر پردہ پڑا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی اس عادت کا اس کے معاشرے اور کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور اس کی اس عادت کی بنا پر اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے دوست جو ہیں وہ اس کے ساتھ صاحب ظاہر ہے وہ بھی وہی رویہ رکھیں گے جو اس نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے گا وہ لوگوں کو ضائع کر دے گا۔ وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ بولیے، ضائع کر دے گا، لوگ اس سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر قرآن مجید کے اس مقام کی اپنی عملی زندگی مبارک میں حضور نے اس کی شرح جو ہے وہ فرمائی ہے، اور لوگوں کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں، عیب، کوتاہیاں جو ہیں ان کو تلاش نہ کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر، اے وہ لوگو، من آمن بلسانہ ولا يدخل الایمان قلبہ. حضور نے فرمایا اے وہ لوگو جنہوں نے محض زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. یہ بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں، بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں. حضور فرما رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اے وہ لوگوں، من آمن بلسانہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے محض زبان سے اور ابھی تک فرمایا ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں. اب صاف ظاہر سے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی علامت ہوگی کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، ایمان تو قبول کیا ہے، مگر ایمان محض ابھی ان کی زبان پر ہے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکا. ابھی وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھے، ایمان کی کیفیت کو نہیں سمجھے، ایمان کے اصل مقام و مرتبہ کو انہوں نے نہیں جانا، بس زبانی کلامی کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضور کے یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر کہ اے وہ لوگو جن کے دلوں میں تو ایمان نہیں داخل ہوا، مگر من آمن بلسانہ، مگر اپنی زبان سے وہ ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ توجہ سے سنیں. یا رسول اللہ کون سے لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا، زبان سے انہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہوا ہے. ایسے لوگ ہو تم کہ لا یغتب المسلمین، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کریں. غیبت کا جو ہے وہ تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئے گا، لیکن اس بات پر ذرا توجہ کنسنٹریٹ کریں، توجہ فرمائیں کہ پہلے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ میرے مخاطب ہیں کہ جنہوں نے محض زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان کی کیفیت کو بھی صحیح سمجھ ہی نہیں پائے. وہ کون سے لوگ؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرنے والے ہیں. اور دوسرا ساتھ کیا چیز ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے جو عیب ہیں انہیں تلاش کرنے والے ہیں. فرمایا جو مسلمانوں کے عیب کو تلاش کرے گا، جو مسلمان بھائی کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اس کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہو کر یہ جاننا چاہے گا یہ کس طرح کا ہے، یہ کس طرح کا ہے، یہ گھر میں کیا کرتا ہے، یہ گھر کے اندر والے روم میں کیا کرتا ہے، اس سے پیچھے وہ کیا کرتا ہے. فرمایا جو اس پوزیشن میں چلا جائے گا، اس کام میں لگ جائے گا، فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے مگر ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. فرمایا مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کرو اور مسلمانوں کے عیب جو ہیں انہیں تلاش نہ کرو. فرمایا جو آگے حدیث پاک کا حصہ ہے، فرمایا جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا اور جستجو میں لگ جائے گا، لوگوں کے پیچھے ہی لگا رہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. فرمایا جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے عیب اس کے گھر میں ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. فرمایا جو مسلمان کی انسلٹ کرنا چاہے گا وہ اپنے ہی گھر میں ذلیل کر دیا جائے گا، اپنے گھر کے کسی کونے میں وہ کیوں نہ داخل ہو جائے. فرمایا جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ خود تو نہیں چاہے گا کہ اس کے عیب کوئی اور تلاش کرے. فرمایا معاشرہ تو دور کی بات، کمیونٹی تو دور کی بات، دوست احباب تو دور کی بات، اس کی انسلٹ اس کے گھر والوں کے سامنے ہو جائے گی جو عام طور پر یہ عادت رکھے گا کہ مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے والا. آپ اندازہ فرمائیں میں نے حدیث پاک ایک پڑھی، آپ کی سماعتوں سے بھی اس کو گزارنا چاہتا ہوں. اسلام میں انسانی حقوق کا جو کنسپٹ ہے اور اس کا جو تصور ہے، اس سے بڑھ کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کو اس سے زیادہ سیکیورٹی کون سا دین فراہم کر سکتا ہے، کون سا نظام فراہم کر سکتا ہے، کون سی شخصیت فراہم کر سکتی ہے کہ جو سیکیورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو عطا کی ہے قیامت تک کے لیے. حدیث پاک ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذن فانما ينظر فی النار. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کا لیٹر پڑھا
شاید بہت کم آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہو.